پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، فبشره بمغفرة واجر کریم، انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون، اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قلب میں عشق آل رکھا ہے. 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 خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. قلب میں عشق آل 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 رکھا ہے. خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. قلب میں عشق آل رکھا ہے. ایسا جود و نوال رکھا ہے. ایسا جود و نوال رکھا ہے. ایسا جود و نوال رکھا ہے. ایسا جود و ایسا جود و ایسا جود و ایسا جود و نوال رکھا ہے. ایسا جود و نوال رکھا ہے. سب غلاموں کو پال رکھا ہے. سب غلاموں کو پال رکھا ہے. ہاں سب غلاموں کو پال رکھا ہے. شکر تیرا کہ ان کی امت میں شکر تیرا. شکر تیرا کہ ان کی امت میں مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے. مجھ کو اے ذوالجلال
کو اے ذوالجلال رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے اور جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ جو بھی دیکھے جو بھی دیکھے ہاں جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ ان میں ایسا جمال رکھا ہے ان میں ایسا جمال رکھا ہے ان میں ایسا جمال رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے میں نثارا اپنے صدا میرا آقا میں نثارا اپنے صدا میرا میں نثارا اپنے صدا میرا میں نثارا اپنے صدا میرا میرے آقا میں نثارا اپنے صدا میرا ہر قدم پر خیال رکھا ہے ہر قدم پر خیال رکھا ہے میں جہنم میں گر گیا ہوتا میں جہنم میں گر گیا ہوتا میں جہنم میں گر گیا ہوتا میں جہنم آقا میں جہنم میں گر گیا ہوتا آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے آقا آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے میرے آقا آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے بس قلب میں عشق آل رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر مصطفیٰ
شکریہ تم نے آل کا صدقہ، 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 میری جھولی میں ڈال رکھا ہے میرے آقا، میری جھولی میں ڈال رکھا ہے، میری جھولی میں ڈال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، کیوں جہنم، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، عشق اصحاب و آل رکھا ہے، عشق اصحاب و آل رکھا ہے، عشق اصحاب و آل رکھا ہے، اور میں کبھی کا بھٹک گیا ہوتا یا رسول اللہ، میں کبھی کا بھٹک گیا ہوتا، میں کبھی کا بھٹک گیا ہوتا، میں کبھی کا بھٹک گیا ہوتا، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، تجھ سے آقا تیرے سوالی نے، 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 مغفرت کا سوال رکھا ہے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، میرے آقا جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا
اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اور مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ، نعمتوں سے نہال رکھا ہے، نعمتوں سے نہال رکھا ہے، اور یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطا، یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار، یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار، یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار، مجھ نے کمی میں کو پال رکھا ہے، یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار، مجھ نے کمی میں کو پال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارا کلام شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وقار بھائی کی زبانی ہم سن رہے تھے، اور جس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ، نعمتوں سے نہال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان گنت نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ اس کی صرف ایک نعمت مسلمان کو ایسی نصیب ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ایک نعمت مختلف مفسرین نے اس کے بارے میں اپنی آراء دی ہے کہ اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ بعض نے اس سے مراد پانی لیا ہے کہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، یہ ایک نعمت اتنے فوائد بندے کو پہنچاتی ہے کہ بندہ اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس سے بھی اعلیٰ عرفہ بات، کیونکہ اس پانی میں تو بہت سارے لوگ مشترک ہیں، چاہے وہ ایماندار ہوں بے ایمان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنے والے ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہوں یا نہ ہوں، یہ پانی سبھی کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کو قبول کر چکا، مفسرین نے ایک رائے اس لفظ نعمت کے بارے میں یہ ارشاد فرمائی کہ اس نعمت سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مراد ہے، کہ یہ ایک نعمت ہمارے لیے اتنی فائدہ مند ہے کہ ہم اس کے فائدوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا ہم پر اور اضافہ فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آج کے دن کو اور بلکہ آگے ساری ہی زندگی کو ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام بندہ کرتا رہتا ہے تو رحمت الہی اور متوجہ ہوتی ہے، بندہ نعمت الہی سے اور فیضیاب اور سیراب ہو پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم پیر کے دن کی برکت سے، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کا یہ دن ہے، ہماری حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے بیماروں کو، پریشان حالوں کو اور تنگ دستوں کو ان کے مسائل سے، ان کے آلام سے نجات نصیب فرمائے۔ مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ، نعمتوں سے نہال رکھا ہے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا جو ہمارے ٹاپک ہے، جو موضوع سخن بنے گا، جس پر گفتگو کریں گے، کمی کس چیز کی ہے؟
ہم اپنے آس پاس بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہم بھی شاید اس میں یوں کہا جائے کہ بہت زیادہ اور کبھی کبھی کم مختلف کنڈیشنز، مختلف سچویشن کے حساب سے شمار ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لبوں پر یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ جی یہ کمی ہے، یہ پریشانی ہے، اگر یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، اگر وہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا۔ جو نہیں ہوتا اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے پاس میں اس کو کوس رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے وقت کو بھی برباد کرتے ہیں، اپنے خیالات کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور لائن آف ایکشن کچھ جو سامنے آئی ہوئی بھی ہوتی ہے اسے بھی مٹا دیتے ہیں۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ شامل ہے، اور رکن مرکزی مجلس شورا ابو ماجد حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے۔ مولانا عدنان چشتی دامت برکاتہم العالیہ بھی ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ مدنی پھولوں کا تبادلہ رہے گا، گفتگو میں شامل ہوتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں رکن شورا کی جانب، اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ حضور کمی کس چیز کی ہے؟ بنیادی طور پر اگر اس موضوع کو ہم لیں تو آپ کیا خاکہ پیش کریں گے کہ کس طرح کے لوگ شکوے کر رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ شکوے کی بات کریں پھر تو بے شمار شکوے ہیں، آدمی جو ہے اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے بعض نادان تو اپنے ماں باپ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے باس سے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے بھلا نہیں کیا، ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا، اور یعنی وہ اپنے آپ پر نظر ڈالنے کے بجائے لوگوں پر زیادہ نظر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر یوں جب ہوتا ہے تو پھر ان کو ہر جگہ کمی نظر آتی ہے، اور اپنے اندر وہ غور و فکر نہیں کرتے بلکہ وہ دوسروں پر زیادہ نظر ڈالتے ہیں۔ تو یوں، اور اچھا بعض اوقات ہم یوں جب اس طرح کا ذہن بن جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ ہمیں بہت کمی رہی، ہماری تربیت درست نہ ہوئی، اور جو بچپن میں تھے ہمیں کوئی اچھا استاذ نہ ملا، اچھا ماحول نہ ملا، یا اللہ، اچھے دوست نہ ملے، اچھا جب ہم بڑے ہوئے اچھی جاب نہ ملی، اچھا کاروبار نہ ہوا، جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اچھی بیوی نہ ملی، اور پھر بچے ہوئے تو اچھے بچے نہ ملے، نافرمان بچے ملے، اور پھر جب زندگی گزر جاتی ہے تو پھر مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور یوں ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک منفی سوچ ہے جو ہمارے ذہن میں ہے کہ کمی کمی ہمیں نظر آتی ہے، اور جب ہم کسی کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہر ایک کو اپنے جو ہمارا ترازو ہے جو کہ منفی سوچ والا ہے، تو ہر ایک کو اسی میں تول رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہر کسی کی کمیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ ہم تھوڑا سا اپنا ذہن بدل لیں تو اچھائیوں کے بارے میں بھی تو غور و فکر کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جا بجا قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ اس چیز کا مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، اور ہمارے اندر جو ہے اگر کوئی کمی ہے تو ہماری اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے۔ رب تعالیٰ نے تو سارے انسانوں کو ایک ہی طرح کا ملتا جلتا، ایک طرح کا تو نہیں آپ کہہ سکتے لیکن ملتا جلتا ہی پیدا فرمایا ہے، اور سب کو عقل دی، شعور دیا، اور اب ہم ہیں کہ کیا علم حاصل کر کے اپنی عقل میں اضافہ کرتے ہیں، تجربات حاصل کر کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کیا سکلز عطا فرمائے، خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان اچھی خصوصیات کو جو ہے وہ مینج کریں، بہتر کریں، پالش کریں، ان کو بڑھاتے چلے جائیں، اور جو ہمارے اندر ہمارے نفس کی، ہمارے سستی، کاہلی اور اس طرح کی جو کمیاں ہیں ان پر بھی نظر کریں، غور کریں کہ ہمارے اندر کون کون سی کمی ہے، اور پھر اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سن 2021 شروع ہو گیا، جی بالکل، ہم اپنا جائزہ تو لیں۔ میں دیکھ رہا تھا حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی کے قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کے مختلف جو ہے وہ وضاحت بیان کی ہے علماء نے کہ نفس کو پہچاننے سے کیا مراد ہے۔ اصل میں اس کو دو طرح سے لے سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے اندر کوالٹیز کون سی ہیں، کون سی خصوصیات ہیں،
اچھا یہ کس طرح پہچان ہوگی کہ میرے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں؟ صحیح. کہ ہم غور و فکر کریں. ٹھیک ہے. غور و فکر کرنا یہ بنیادی طور پر یعنی پہلا نقطہ کہہ لیں آج ہمارے جو سلسلہ ہے ٹھیک ہے. کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اس کی بہت کمی اندر جی اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کمی ہمارے اندر کیا ہے. صحیح. اور کتنی ہے. اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کو کس طرح پر کیا جا سکتا ہے. یہ کمی کس طرح دور ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اپنے بارے میں غور کریں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں غور کس طرح کریں, اپنے اندر ہم کس طرح غور کریں. ہم سے بھی کوئی زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے. جی ہاں, بعض اوقات ہم اپنی خصوصیات کو نہیں جان پا رہے ہوتے کہ ہم جب غور کریں گے. اچھا خصوصیات جانچنے کا ایک طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس میں ہمارا دل لگتا ہے, ہم اس میں زیادہ مائل نظر آتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ وہ چیز کیا ہے. اگر وہ اچھی چیز ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مائل ہے تو اچھی چیز میں ہے بری چیز میں ہے. صحیح. کہیں اس میں تو نہیں ہے ہم مائل اور قائل اس کے کہ ہر وقت اس کو ہی توجہ میں دیے ہوئے ہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی خود حقیقی طور پر ہم کون سے فیلڈ کے اندر زیادہ میلان اپنا محسوس کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے اس کو اپنی جاب بنانے کی کوشش کریں, اپنا ہابی بنانے کی کوشش کریں, وہ کام کرنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں کہ آپ اس میں کیسے آپ کو مہارت حاصل ہوتی ہے. کیونکہ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شوق اس کے لیے بنیادی چیز ہے. شوق ہوگا تو آپ مہارت حاصل کر سکیں گے, ورنہ وہ آپ کو جو ہے وہ بڑا مشکل لگے گا اور آپ جو ہے اسے نہیں کر سکیں گے نا. وہ پہاڑ محسوس ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور جو ہے سامان اٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں اور مجھے کوئی کہے کہ جناب تم اتنا سامان اٹھا کر وہاں جاؤ تو میری تو چیخیں نکل جائیں کہ میں اتنا سامان کیسے اٹھا کر, اور یہ مسلسل جو ہے وہ اٹھا کر جا رہے ہیں. تو اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو اس شعبے کی طرف, اس فیلڈ کی طرف مائل کر دیا. ٹھیک ہے, بالکل وہ ماہر ہو گئے. بالکل. تو ہمیں یہ تلاشنا ہے کہ ہمارے اندر وہ کون سی چیز ہے. کیا بات ہے. اور وہ خود تلاش کریں. جی ہمیں یہ خود تلاش کرنا ہوگا. ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں بتائیں, ہمارے استاذ ہمیں بتائیں, ہمارے دوست ہمیں بتائیں ہم کیا کریں, اور اسی میں جو ہے وہ زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے. تو یہ مشورہ کرنا چاہیے, لیکن یہ دیکھیں آپ کس طرح مائل ہیں, کہاں آپ کا دل لگتا ہے, پھر اس میں جو ہے وہ آپ کوشش کریں اور اس کو آگے جو ہے وہ بہتر کرنے کی. تو صاحب اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا نا کہ جس طرف میرا دل مائل ہے, جس طرف میری طبیعت کا رجحان ہے, وہ میرے لیے بینیفیشل بھی ہے, فائدہ مند بھی ہے کہ نہیں. جس طرح آپ نے وہ موبائل ابھی اٹھایا تھا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ کچھ لوگوں نے شاید زیادہ موبائل یوز کیا اور اس کے بعد مختلف اپلیکیشنز ان کی نظروں میں آئیں, تو پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم بھی جناب اپنی ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں اور لوگوں میں مشہور بھی ہوں گے اور بہت ساری کہانیاں, بہت ساری باتیں بنیں گی. اب اس میں بیہودہ کنٹینٹ اور غلط چیزیں ایک اپنی جگہ ہے, لیکن ٹائم کی ویسٹیج ہے اور بہت زیادہ وقت برباد کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہم اس فن کا ماہر سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ فن نہ ہمارے دنیا میں کسی کام کا ہوتا ہے نہ آخرت میں کسی کام کا ہوگا. اور جب آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ اب میں عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہوں کہ کوئی فن سیکھ کر بھی اب نہیں کما سکتا, کام نہیں کر سکتا. تو بہت سے لوگ اپنی ترجیحات کو دیکھتے تو ہیں کیا میرا دل اس میں لگ رہا ہے میں چلا جاؤں, لیکن وہ بینیفیشل نہیں ہوتا. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بعض دفعہ جو ہے وہ ایک اور فیکٹر بھی ہے, وہ ہے قسمت کا. سبحان اللہ. ہم کوشش تو کر لیتے ہیں لیکن جو ہے وہ قسمت بازو کا ساتھ نہیں دیتی, اور یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ جو ہے وہ ہمارے لیے قسمت لکھ دی گئی ہے. جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ لکھ دیا گیا, اللہ پاک نے اپنے علم سے لکھ دیا گیا. پر یہ بہت ڈیپلی ہے کہ قسمت بھی ساتھ دے اور پھر ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں, اس کی بھی یہ بھی ہے. اور دوسرا جو ہے دعا, کہ ہم دعا بھی کریں. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ فیلڈ درست بھی ہے یا نہیں. صحیح درست ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو اپنا لینا چاہیے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی تھوڑا سا چکھا, یہاں سے بھی چکھا, یہاں سے بھی چکھا, کھایا کہیں بھی نہیں. تو یہ ہم چکھنے میں ہی اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ پھر جب کھانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت حقیقت میں وقت ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے.
تو یہ وقت ہی ہے نا، آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چکھتے ہی رہیں گے، کوئی چیز کھا بھی تو لیں تو بھوک تو مٹے گی کھانے سے. تو لہٰذا جو ہے وہ جو کام پھر ہم شروع کر دیں نا، پھر اللہ پر توکل کریں، سبحان اللہ، دعا کریں، اللہ پر توکل کریں، محنت کریں. کیا بات. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ محنت بھی ہے کہ ہم چاہ تو رہے ہوتے ہیں کہ بلندی ہمیں نصیب ہو، لیکن پھر محنت نہیں کر رہے ہوتے، تو یوں جو ہے وہ بہت سارا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور ہماری جو قوتیں ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور جو کمی ہے وہ برقرار رہی جاتی ہے. کیا بات. لہٰذا جو ہے وہ اس کمی کو اس کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اس کے تقاضے پورے کر کے اس کمی کو ختم کرنا ہے. لگن سچی ہو اور محنت جو ہے وہ بندہ صحیح انداز میں کرے اور وہ اپنے کام میں مخلص بھی ہو، تو پھر یہ جو ظاہری اسباب ہے نا وہ بعض اوقات بندے کے لیے بند دروازے کھول دیتے ہیں. کیا بات. جیسا کہ شعر عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آپ آئیے. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ نامی کوئی بغیر مشکل نہیں ہوا، بالکل، سو بار کٹا عقیق تب نگی ہوا. بالکل، وہ نگینہ تب بنتا ہے جب 100 بار کٹ کر اس مرحلے سے، پروسیس سے گزرتا ہے. جی. اسی طرح دنیاوی طور پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ بندہ مختلف جو ہے وہ مشکلات سے اور بعض اوقات جو ہے مختلف طرح کے حالات سے گزرنے کے بعد ہی وہ کسی ایک مقام اور مرتبے پر پہنچتا ہے. ظاہری طور پر اگر ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں، اور بھی بہت سارے اولیاء کرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. خود جب ہم سیدی امیر علیہ سنت کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں ابتدا اور اب جو موجودہ صورتحال ہے، بندہ اگر اس کو دیکھے اور پھر بیک پر جائے کہ یہ کیسے تنے تنہا چلے تھے، کس انداز میں انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، لیکن جہد مسلسل، رستہ درست تھا، محنت جو ہے اس کے اندر آپ نے کمی نہ کی، اور اخلاص اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور پھر آپ دیکھیں رستے جو ہے وہ کھلتے چلے گئے. اور اگر ہم ماضی کے علماء کرام میں اگر دیکھتے ہیں تو حضرت امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو انداز ہے، طلب علم دین کا جو آپ کا زمانہ ہے، وہ کتنا مشکلات پر مبنی تھا کہ آپ قاضی عدود الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی کی پاس پڑھنے جایا کرتے تھے، روزانہ سبق یاد کرتے تھے. یہ ایک کند ذہن، کم ذہین جو ہے وہ طالب علم کے نام سے آپ کی شہرت تھی، اور سبق یاد کرتے تھے، یاد نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں رستہ اس کا انتخاب درست کیا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ درست ہے، علم دین حاصل کرنا. محنت جو آپ کر سکتے تھے اس میں آپ نے کمی نہ کی. اچھا، اب جہد مسلسل بھی ہے، اور جو ڈائریکشن ہے، جو رستہ ہے وہ بھی درست ہے، اور بندہ جو ہے اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے. فرماتے ہیں ایک رات میں بیٹھا جو ہے اپنا سبق یاد کر رہا تھا، کوئی آدمی آیا میرے پاس اور کہنے لگا سعد اٹھو سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی کا انداز کیا بتا رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میں سیر کے لیے نہیں جا سکتا، اور اگر ہوتا سیر سپاٹے والا آدمی، چلو جی سبق تو یاد ویسے ہی نہیں ہو رہا تو چلو گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، تھوڑا ادھر ادھر جو ہے یوں کہہ لیں کہ تھوڑا آؤٹنگ ہو جائے گی. بعض اوقات اس طرح کا ذہن بھی جو ہے نا وہ بندے کی ناکامی کا سبب بنتا ہے کہ یوں کہہ لیں کہ وہ جو نقطہ انجام تھا، جہاں پہنچ کر رزلٹ آنا تھا، اس سے پہلے ہی بندہ جو ہے وہ پیچھے ہو گیا. رزلٹ کیسے آئے گا؟ تو حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ سبق یاد کرتا رہا، وہ بندہ چلا گیا، پھر آیا تھوڑی دیر کے بعد اور کہتا سعد اٹھو سیر کرنے کے لیے چلتے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے تو سبق یاد نہیں ہوتا، میں کیسے جا سکتا ہوں. تھوڑی دیر وہ چلا گیا، پھر تیسری بار پھر آیا، اور اب انداز کچھ اور تھا. اس نے کہا سعد، یوں کہہ لیں کہ شاید پہلی 2 بار جو ہے نا وہ امتحان تھا کہ یہ سیر کے لیے جاتے ہیں یا کیا ہے. تو حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا جو علم تھا، جو سبق تھا، جو مقصد تھا، اس کو فوقیت دی. تو اب تیسری بار وہ شخص آیا اور کہنے لگا سعد اٹھو، تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. اللہ. حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور یوں ہی بغیر جوتے پہنے دوڑ پڑا. اور فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اس شہر سے باہر جہاں آپ پڑھتے تھے وہاں سے باہر نکلا تو دور درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوگر حضور نے بلایا. فرمایا سعد میں نے تمہیں بلایا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ تو حضرت سعد کہتے ہیں، سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں
یہ سبق یاد نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز دیکھیں آپ، اور ان کی محنت، کوشش اور لگن دیکھیے وہ کس طرح رنگ لا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور وہ کچھ عطا فرمایا، پھر واپس گئے. اور صبح جب قاضی صاحب کی کلاس کے اندر آپ حاضر ہوئے، پہلے سبق سناتے کوئی نہیں تھے اور آج کہتے ہیں استاد صاحب سبق میں بیان کرتا ہوں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے، اور طلبہ بھی جو ہے وہ عجیب مطلب کیفیت تھی کہ بھئی آج پتہ نہیں کیا ہوگا، سعد الدین آج کیسے سنائیں گے سبق. تو حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبق سنانا شروع کیا، اور وہ اگلا سبق جو اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ گنجلک عبارتیں تھی اور جو مشکل ابحاث تھی، سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی ساری بیان کر دی. اور استاد صاحب حیران، کہتے ہیں سعد آج تم وہ نہیں ہو جو کل تھے. اللہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا پھر کہ جی وہ رات ایسے ایسے کرم ہوا ہے اور مجھ پر نبی پاک علیہ السلام نے شفقت فرمائی ہے. تو رستہ درست ہو، محنت بھی ہو، لگن بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی اخلاص کی وجہ سے، محنت و مشقت کی وجہ سے اور اس کے شوق کی وجہ سے بعض بند دروازے کھول دیتا ہے. تو ہمیں اس انداز میں بھی غور اور فکر کرنی چاہیے کہ دیکھیں نکما اور نکھٹو آدمی تو کسی کام کا نہیں ہے. وہ شکوے کرتا رہے کہ جی میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے. آپ نے جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کیسے کیا، درست استعمال کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جو نہیں ہے اس کو پانے کے لیے کون سے رستے کا انتخاب کیا ہے، وہ جو اللہ رسول کا بتایا ہوا ہے، یا معاذ اللہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی والا ہے. دیکھیں رب کو ناراض کر کے اگر کوئی کمی ہم نے پوری کر بھی لی تو کیا پوری کی؟ صحیح. وہ ایسی کمی یقیناً کمی ہی ہے، کیونکہ آدمی اس چیز سے جو فائدہ اٹھائے گا اور اپنے یوں کہہ لیں کہ جو جس سے وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرے گا، یہ وہ چیز ہوگی جب یہ رب کو ناراض کر کے حاصل کی گئی ہے، تو اب یہ بندے کے لیے وبال جان بنتی چلے گی. جب اس کو استعمال کرے گا، جب تک وہ چیز اس کے پاس رہے گی جو غلط طریقے کار سے حاصل کی گئی ہے، تو یہ آزمائش ہی کا سبب بنے گی. پھر باوجود سب کچھ ہونے کے بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے پتہ نہیں کس چیز کی کمی ہے، پتہ نہیں کس چیز کی کمی ہے. دراصل وہ ایمانیات اور وہ ایمان کی چاشنی اور مٹھاس ہے کہ جو بندے کو اطمینان قلبی اور سکون فراہم کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والے آپ دیکھیں ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں. ایک بندہ وہ ہے، ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھتے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، کچھ نہ ہو کر بھی اس قدر اطمینان ہے، اس قدر سکون ہے کہ بڑے بڑے دولت مندوں کو وہ سکون میسر نہیں. کیا بات. تو اس انداز میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. بالکل جی، غور ہونا چاہیے. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ بات سامنے آتی ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے اچھا کما رہا ہوں، اچھی فیملی ہے، بچے بھی صحیح ہیں، بات ماننے والے ہیں، اولاد بھی فرما بردار ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی میں کچھ مسنگ ہے، کچھ کمی ہے، کچھ کسی چیز کی تلاش جستجو جاری ہے. ایسا لگتا ہے یہ کس چیز کی آواز ہوتی ہے، یہ کیا پکار ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ہم دنیا کے لیے تو کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہماری روح جس کو اللہ پاک کی عبادت اور اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا ہوتی ہے، روح کی غذا اللہ پاک کا ذکر ہے، تو اس سے غفلت ہو گئی ہوتی ہے. تو اللہ پاک یعنی جیسے ہمارے جسم کو خوراک کی حاجت ہے، ہماری روح کو جو ہے وہ اللہ پاک کے ذکر کی حاجت ہے. ہم غور کریں، ہم اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. کرنی چاہیے کوشش کہ ہمارا جسم درست ہوگا تو ہماری روح کی جو غذا ہے اللہ پاک کا ذکر وہ ہم درست انداز سے کر سکیں گے، اللہ پاک کی عبادت صحیح طور پر کر سکیں گے. اور جسم کو سلامت رکھنے کے لیے تو بہت تگ و دو، کوشش، ورزش اور طریقے پوچھ رہے ہیں کہ جناب جو ہے میری یہ بیماری کس طرح ختم ہو سکتی ہے، میں کس طرح چست رہ سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اور اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی روح سے غافل ہیں، اپنی روح کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. تو اپنے جسم کو جس طرح ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اپنے چہرے مہرے کا خیال رکھتے ہیں، جناب کہیں جانا ہو، شادی پر، بالخصوص شادی پر جانا ہے تو کتنی تیاری کرتے ہیں، اپنے لباس کو استری کرتے ہیں، اور پھر 10 دفعہ تو آئینہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسا لگوں گا، پھر خوشبو لگاتے ہیں، اور جو ہے پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم باہر نکلتے ہیں.
یہ غلط نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں. اور جو ہے وہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گھر سے باہر جو ہے وہ جب نکلنے لگے تو آپ اپنے امامہ درست کیا اور چہرے کو دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ پاک جو ہے وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ہم نے ساری جو ہے نا وہ کوشش اپنے جسم پر، اپنے ظاہر پر کر دی، اپنے روح کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. ہمارا روح جو ہے وہ کئی گندگیوں سے جو ہے وہ پر ہے، یعنی جو ہمارا باطن ہے، ہمارا دل ہے، ہماری روح ہے، وہ اس کی تو کمی دیکھیں. ظاہری کمی ہمیں نظر آ رہی ہے، دل میں جو غلاظت بھری ہوئی ہے، دل کی جو دل آلودہ ہے چیزوں کے ساتھ، کینہ مسلم کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بغض کے ساتھ، اور طرح طرح کی بیماریاں جو ہمارے دل کے اندر لگی ہوئی ہیں، کیا اس کمی کو دور نہیں کرنا؟ کیا اپنے روح جو ہمیں پکار رہی ہے اللہ پاک کی عبادت کی جانب، ذکر الہی کی جانب، تو کیا یہ روح کی غذا ہمیں مہیا نہیں کرنی؟ تو یہ ضرور کرنی چاہیے. یہ تب ہو سکے گا جب ہم کچھ غور و فکر کریں گے. کیا بات ہے. اور غور و فکر کرنے کا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے. غور و فکر کرنے کے تعلق سے جب میں دیکھ رہا تو کئی فرامین ہیں غور و فکر کے حوالے سے. کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام میں غور و فکر کرو. غور و فکر کرو یعنی کچھ غور کرو، سوچو، اور اگر انجام اچھا ہو تو اسے کر لو، اور اگر انجام برا ہو تو اسے چھوڑ دو. اسی طرح جو ہے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن اپنے انجام پر نظر رکھتا ہے، مومن کی ایک خصوصیت بیان فرمائی کہ مومن اپنے انجام پر نظر رکھتا ہے تو ندامت سے محفوظ رہتا ہے. تو ہم جو ہے وہ حقیقی مومن بنے نا، غور کریں، غور و فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہے، دنیاوی طور پر اس چیز کو دیکھ لیں یا دینی طور پر دیکھ لیں. تو غور و فکر کرنے کی ہی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے. تو کمی کیا ہے، ان الفاظ کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی حاجت ہے. صرف الفاظ پر غور نہ کریں، کمی کیا ہے. انہی الفاظ پڑھنے میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارے استاد کہا کرتے تھے جب رات کو وہ آتے نا چیک کرنے کے لیے ہمارے ہاسٹل میں کہ طلبہ پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، تو اگر کوئی طالب علم اپنی کتاب کو کھول کر بیٹھا ہوا ہے تو استاد صاحب آ کر کہتے ہیں ہاں بیٹا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں یا لائنیں گن رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کہ صرف لائنیں گننا یا الفاظ گننا یہ حقیقی مقصد نہیں ہے. کمی کیا ہے اس پر غور کرنے کی حاجت ہے، اور جو اپنے اندر کمی ہے اس کو پھر دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پریشانی میں غور و فکر کرنا یہ توفیق خداوندی ہے. جب کوئی پریشانی آ جائے تو ہم دنیاوی پریشانی جب آتی ہے تو ہم غور و فکر کرتے ہیں. بیماری آ جائے تو دو طرح سے غور ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ کون سے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں، صحیح، کون سی دعا یعنی استعمال کروں، ٹھیک ہے، یہ غور و فکر یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جانا چاہیے، بالکل. اور دوسرا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ میں بیمار ہوں تو کثیر احادیث آیات ہیں جس میں ہے کہ آدمی کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہم اپنے اعمال پر بھی غور کریں کہ یہ بیماری آئی ہے تو ہم ڈریں کہ یہ بیماری آئی کیوں، یہ جو نقصان ہوا کیوں. تو دینی نقصان کے حوالے سے بھی غور و فکر کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ میں ناقص، میرا عمل ناقص، تو مجھے معاف فرما دے. جو صحت کے بعد جو ہے یہ میں نیکیاں کروں گا. تو اس طرح کے جذبے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو یہ غور و فکر انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے. لیکن غور و فکر دنیاوی طور پر بھی جو ہے نا اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. دنیاوی طور پر کی بات کرتا ہوں، آخرت کے حوالے سے جتنی بھی فکر کی جائے وہ اچھا ہی اچھا ہے، ٹھیک. لیکن دنیاوی فکریں جو ہے نا اس کی کوئی حد ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دنیاوی طور پر ہم اتنی فکریں کر رہے ہوں کہ ہائے میرا کیا بنے گا، ہائے میرا کیا بنے گا، میری بچی ہے اس کی شادی کیسی ہوگی، رشتہ کیسا ملے گا، اس کا جو شوہر ہوگا وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، میرے بیٹے کا کیا بنے گا، یہ بڑا کیسے ہوگا. جب میرے بچے چھوٹے تھے نا تو میں غور کرتا تھا
کہ میرے بچے بڑے کیسے ہوں گے، یعنی اپنی بات کر رہا ہوں. صحیح. پھر جب میں دوسروں کو دیکھتا تو میں کہتا یار یہ بھی تو بڑے ہو گئے ہیں. پھر اپنے آپ پر غور کرتا میں بھی تو بڑا ہوا ہوں نا. یا اللہ. تو بعض اوقات آدمی بہت زیادہ فکر کر رہا ہوتا ہے، بچوں کی فکر، کہ میرے بچے بڑے کیسے ہوں گے، یہ کیسے ان کی صحت درست ہوگی، کیسے یہ پڑھیں گے، کیسے یہ نیک بنیں گے، وغیرہ وغیرہ. بہت فکریں ہوتی ہیں باپ کو. وہ باپ ہی سمجھ سکتا ہے جو اپنے بچوں کے بارے میں اگر فکر کرتا ہے تو. کیا بات ہے. تو لیکن یہ فکریں جو ہیں وہ اتنی زیادہ دنیاوی فکریں حاوی نہ ہو جائیں کہ ہم کام سے ہی، جو کام ہم نے کرنا ہے اس سے ہی رہ جائیں. تو فکر کرنی چاہیے لیکن ایک لمٹ میں اور اعتدال میں. سوچ رکھنی چاہیے، یہ سوچ کا دھارا بھی درست ہونا چاہیے، ڈائمنشن تفکر کی یہ درست ہونی چاہیے. بنیادی طور پر اب تک ہم 3 باتیں اگر میں کہوں اور کنکلوڈ کروں تو وہ سیکھ سکیں. ایک تو یہ کہ شکر کی بڑی کمی ہے، اسے بڑھا لیا جائے. غور و فکر کی کمی ہے، اس کو درست کر لیا جائے. اور جہاں غور و فکر بہت زیادہ ہو رہا ہے وہاں اس کی جہت کو درست کرنے کی حاجت ہے کہ ہم کہاں غور و فکر کر رہے ہیں، کن چیزوں پر کر رہے ہیں. یہاں اتنا کرنا بھی چاہیے تھا کہ ہم نے کچھ زیادہ ہی کر دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہر چیز ایک لمٹ کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے. ہر چیز پر یہ سوچتے رہنا کہ اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ ہماری ہی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے. آپ جانتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے آپ کے ارد گرد جو کم عمر میں ہی، مطلب جوانی کی عمر میں ان امراض کا شکار ہو گئے جن امراض کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے کہ یہ بوڑھوں کو ہوتے ہیں. بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، شوگر کے مریض ہو گئے. اب تو خیر بہت ساری وجوہات شامل ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے بہت جلدی یہ مرض آ جاتا ہے. ورنہ پہلے کہا جاتا تھا استاد صاحب کہ ٹینشن ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت جلدی بہت ساری بیماریاں، ایک تو یہ بلڈ پریشر کی اور دوسری آپ کا اللہ بھلا کرے شوگر کی، یہ دونوں بیماریاں زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. تو وہ ٹینشن بھی میرے خیال سے یہی والی ہوتی ہے یا اسی قسم کی پریشانیاں ہیں؟ جی بالکل، ہم جو ہے وہ رائے کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، مسئلے کو مسائل بنا دیتے ہیں. تو یہ ہوتا یوں ہی ہے کہ بعض اوقات، اچھا ایک اور بھی بات کہ کسی کی غلطی کو غلطہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے غلطے کو بھی جو ہے وہ غلطی نہیں سمجھتے. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، اور جو بالخصوص جو عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ٹینشن لیتی ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرتی ہیں. آپ نے اندازہ کیا ہوگا، آپ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ گھر بار والے ہیں، کہ بچے کو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو جو ہے اس کی ماں ایسی پریشان ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی بلا ان پر ٹوٹ پڑی ہے. اور تو اسی طرح جو ہے یعنی یہ خاص طور پر ہوتا ہے کہ پریشانی جو ہے آدمی خود اپنی بنا لیتا ہے. اور بعض جو جاب پرسن ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ جو مشاہرہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، تو اس کو گنتے رہتے ہیں، اب اتنے ہو گئے ہیں، اب اتنے ہو گئے ہیں، دن کتنے رہ گئے ہیں. تو وہ تاریخ جو ہے وہ بعض اوقات جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو مہینہ ختم ہی نہیں ہونے کی طرف آتا، ہر دن جو ہے وہ مہینہ لگنے لگ جاتا ہے. اصل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں ایک نعمت ہمارے رشتے بھی ہیں. ان رشتوں میں ہم اتنے عیب نکال رہے ہوتے ہیں کہ میرا بھائی ہے نا، یہ میرا بھائی فلاں کے بھائی کی طرح نہیں ہے. اس کے بھائی نے اپنے بھائی کو اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنی چاہت سے رکھا ہوا ہے، لیکن میرے بھائی کی مجھ سے محبت میں بڑی کمی ہے. جی یہ وہ پیار نہیں دیتا، یہ وہ پروٹوکول نہیں دیتا، یہ والی طبیعت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ خالد بھائی، دراصل جب دیکھیں کہ کوئی بھی رشتہ ہے نا، ایک تو وہ ہے جو نسبی رشتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو دوستی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، مسلمان کے ساتھ مسلمان کا تعلق. جب ان کی بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر ہو نا، تو پھر بندے کو بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے. اور جب مادیت پر، روپے پیسے پر اور اپنے کسی فائدے پر اگر بنیاد ہو نا، تو حقیقی بھائی سے بھی بندے کی نہیں بن رہی ہوتی. کیونکہ جس مقصد کے لیے اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ میرے بھائی سے مجھے کوئی فائدہ ملے گا، تو وہ اسی وقت تک رشتے کی قدر رہتی ہے جب تک فائدہ مل رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہی فائدہ ختم، جیسے مثال کے طور پر ایک بھائی امیر ہے اور دوسرا غریب ہے، اور غریب نے امیر کے ساتھ اس لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے،
دیتا رہتا ہے, مجھے اس سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو امیر جو بھائی تھا وہ اب امیر نہیں رہا, اس کی پہلے والی کنڈیشن نہیں رہی, تو اب غریب کا چونکہ جو تعلق تھا وہ پیسے کی بنا پر تھا, اب کیا ہوگا, تعلق کے اندر فرق آئے گا. اب وہ کہے گا یہ میرا خیال نہیں رکھتا, مجھے دیتا نہیں ہے, یوں نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, 100 طرح کے شکوے کرے گا. لیکن اگر اخلاص کی بنیاد, اخلاص پر جو ہے وہ بنیاد ہو, اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر ہو کہ میرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک میرے اسلام کا جو ہے وہ مجھے حکم ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. تو اب آپ دیکھیں روپیہ پیسہ یہ تو ایک ضمنی چیز تھی, اصل تو وہ تعلق تھا جو اللہ رسول کی وجہ سے بنا ہوا تھا, جو تعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اس کی بنیاد پر تھا. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ درمیان میں آڑے نہیں آتی. بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ امیر تھا اب غریب ہو گیا ہے, بلکہ وہ جیسے میرا پہلے بھائی تھا اب بھی بھائی ہے, جیسا اس کے ساتھ تعلق پہلے تھا اب بھی وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, اولیاء اللہ, ان کا جو تعلق ہے وہ اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ امیروں کے پاس جانا بھی ان کا اسی انداز میں, اگر ضرورت کی بنا پر کہیں جا رہے ہیں تو ان کا جانا چونکہ روپے پیسے پر منحصر نہیں ہوتا, بلکہ وہ جو ایک ایمانی تعلق ہے, ایک مسلمان ہونے کا تعلق ہے, یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا جو تعلق ہے, جیسا ان کا ان کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی غرباء کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو روپے پیسے والے نہیں ہوتے. سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے, وہ جو ایک بچہ جو ہے جس نے دعوت کی تھی آپ کی اپنے گھر والوں کے لیے, وہ لے کر آیا, اور پھر وہ جو انداز تھا آپ دیکھیں, وہاں ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا لیکن تعلق جو تھا, وہاں جانا جو تھا وہ اللہ کے لیے تھا. اس لیے وہ جو ظاہری کمی تھی نا, جو ظاہری طور پر ایک یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ ٹپ ٹاپ, بہت زیادہ اعلیٰ قسم کا کھانا اور یہ کچھ بھی نہیں تھا, سادہ سی دری انہوں نے نیچے بچھا دی چٹائی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بٹھایا, لیکن وہ جو اخلاص اور للہیت اور وہ جو پیار اور محبت کی جو چاشنی تھی جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے محسوس فرمایا, اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر ایسی دعوت ہو تو میں روز آنے کے لیے تیار ہوں. تو جب بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہو نا, تو پھر یہ دنیاوی طور پر جو بعض چیزیں ہیں جن کی کمی بعض اوقات آڑے آ جاتی ہے وہ نہیں رہتی. اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق ہمارا اخلاص و للہیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. کچھ لے دے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, یہ دے گا تو میں تعلق رکھوں گا یا مجھ سے اسے کوئی فائدہ ملے گا تو تعلق رکھوں گا, نہیں, بلکہ یہ جو رشتے ہیں ان کو نبھانے کا تو ویسے ہی شریعت کی جانب سے حکم ہے. ظاہری طور پر کوئی فائدہ نہیں بھی مل رہا نا آپ کو, تب بھی بہت بڑا فائدہ مل رہا ہے. کیا بات, بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ وہ ہے جو شاید آپ نے کبھی محسوس بھی نہ کیا ہو, اور اللہ تبارک و تعالی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی بنیاد پر آپ کے رزق میں اضافہ فرما رہا ہے. آپ کی عمر میں برکت ہو رہی ہے, بلکہ بعض روایات کی بنیاد پر, بعض روایت میں تو اس طرح کی بات موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ محسوس ہی نہیں کر رہے, جو رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے پھوپھی خالہ جو ہے وہ اس طرح کے جو قریبی رشتے ہیں ان کو نبھانے کی وجہ سے اللہ پاک یہ چیزیں آپ کو عطا فرما رہا ہے. لیکن آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ جی ظاہری طور پر مجھے مال ملے گا تو میں جو ہے وہ اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں گا, تعلق رکھوں گا. یہ جو چیزیں آپ کو میسر ہے اس کے اندر, اور یہ رب کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا سبب وہی حسن سلوک, وہی تعلق ہے جو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے. اس کے ساتھ ارشاد فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور قرابت داروں کو, رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. یہ وہ ایک اصول ہے جس پہ کارمند ہو کر ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہر بندہ اس آیت کو اپنے آپ کو اس آیت کا مخاطب سمجھے کہ مجھے بات یہ کی جا رہی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دینے والا بنوں. پھر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نوازا ہے, جب میں دینے کے بجائے لینے والا بنوں گا نا تو بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے اور میرا عمل کیا ہے. وہ مختلف کنڈیشنز جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن میں یہاں جو بات کر رہا ہوں اس چیز کی کر رہا ہوں کہ میرا رشتہ بیس کس پر کر رہا ہے, وہ کیا لینے دینے پر کر رہا ہے
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان والی بات ارشاد فرمائی کہ بندہ اپنے رشتہ داروں کو دے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اس طرح کی کئی آیات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں کہ مالداروں کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال کا ایک کثیر حصہ عطا فرمایا ہے، ان کے اس مال میں مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حصہ ہے، اس کو چاہیے کہ دے، لیکن رشتے محض اس بہاف پر رکھنا یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ سوچ خالد بھائی روپیہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، میں تو جی میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، میں مدد کیسے کروں گا اپنے رشتہ داروں کی؟ بھائی آپ وہ جو مصیبت میں ہے پریشان، آپ دعا بھی نہیں کر سکتے؟ بھائی دعا دے دو، دعا کر دیں. آپ کوئی مطلب رشتہ دار اگر مثال کے طور پر آپ دوا لے کر دینے کے پیسے نہیں ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں نا. اخلاص کے ساتھ بندہ تہجد کے اندر اٹھے اور پتہ بھی نہ ہو کسی بندے کو، اور یہ اپنے رشتہ دار کے لیے عزیز کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے. اس طرح کے بہت سارے کام ہیں. اچھا کسی کا ہاتھ بٹانا ضروری تو نہیں ہے کہ پیسے دے کر ہی مدد کی جا سکتی ہے، کسی کے کام آیا جا سکتا ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو بغیر پیسے کے بھی کیے جاتے ہیں اور زمانے میں ہوتے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرف بھی بندے کو توجہ کرنی چاہیے. اخلاص و للہیت، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام جب ہم کریں گے انشاءاللہ الرحمن رشتے بھی بہت اچھے ہوں گے، اور پھر جو زندگی کے اندر ایک سکون ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مدد پھر ایک سوال میں کرتا ہوں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، اس نے 100 بار دیا یا 50 بار دیا، اور آخری بار اس سے ایسا کچھ ہوا واقعی اس کے پاس نہیں تھے جی، اور وہ نہیں دے پایا، تو اب اگلے والا کیا کرتا ہے؟ وہ پچھلے سارے پہ پانی پھیر دیتا ہے. پانی پھیر دیا، پچھلے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے. بولے اس نے تو دیے ہی نہیں ہے، اس کے پاس تھے، اس نے مجھے نہیں دیے، وہ اس نے جان بوجھ کے نہیں دیے. اب 100 طرح کی باتیں اس کے اوپر. بھائی اس کے پاس نہیں ہوں گے، اس نے پچھلی 50 بار بھی تو آپ کو دیے ہیں. جی بالکل. اور آپ کو کبھی احسان نہیں جتایا. اب آپ اگر اس کے پاس آپ کو سمجھے 1000 روپے اس نے دیے اور 100 روپیہ نہیں دیا، اب 100 روپے کو لے کے 1000 بالکل چٹ کر دینا، ان کا صفایا کر دینا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوئی نا. اور کیا پتا اس نے جو پہلے بھی دیے ہیں وہ آپ کے لیے کسی سے قرض لے کر دیے ہوں. ایسے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، جو بیچارے قرض لے کر لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے پیروں پر رکھتا ہے، کسی کے آگے نہیں جھکنے دیتا. سبحان اللہ. بے شک. اب بات یہ ہے کہ بندہ جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری گاڑی یہ زندگی کی چل رہی ہے. اب یہ گاڑی چل رہی ہے، اگر گاڑی درست راستے پہ نہ جا رہی ہو نا، ظاہری گاڑی 4 ویل صحیح راستے پہ نہ جائے، ہم تھوڑا سا ریورس لیتے ہیں، پھر راستہ سیدھا کرتے ہیں، پھر گاڑی جاتی ہے، ریورس لیتے ہیں. اگر ہماری گاڑی سوچ کی گاڑی درست نہیں جا رہی، ہم کسی کے بارے میں بھی اچھا نہیں سوچ رہے، یا ہم سوچ رہے ہیں کہ اس چیز کی ہمیں کمی ہے، تو ہم تھوڑا سا سوچ لیں، ریورس گیئر لگا لیں، تھوڑا سا سوچ لیں میرے پاس پہلے کیا نہیں تھا اور اب وہ ہے. میں کس چیز کے لائق، میں کسی چیز کے لائق ہی نہیں. کتنا کچھ میرے پاس ہے. ایک وقت تھا میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی اور آج میرے پاس گاڑی ہے. ایک وقت تھا میرے پاس 1 سوٹ ہوتا تھا، آج میرے پاس 10 سوٹ ہیں. تھوڑا سا ریورس گیئر لگا کے سوچ لیں، اپنے ماضی کو دیکھ لیں، اللہ نے مجھے اب کتنا نوازا ہے. اب اگر وہ اپنی گاڑی کو درست کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گاڑی ٹھیک چلتی رہے گی. اور اس جو کمی کا جو کرتے ہیں نا، جو کہتے ہیں نا شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں، شکوہ شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ ساری زندگی ایسے ہی مفلسی میں اور شکوہ شکایت میں ہی گزارتے ہیں. اگر ہم اس کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے پورا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو نا ہماری نعمتوں کو بڑھا دے گا. اور نعمتیں ظاہری بھی ہیں، نعمتیں باطنی بھی ہوتی ہیں. ایک ظاہری نعمتیں ہوتی ہیں، ایک باطنی نعمتیں. باطنی نعمتوں میں جیسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون قلب عطا فرماتا ہے، اس پر رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے، اس کو نمازوں میں بھی خشوع خضوع ملتا ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، پہلے تو وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تھا، شیطان طرح طرح کی چیزیں اس کے پاس لے کے آ جاتا تھا، یہ کمی ہے تیرے پاس، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اب وہ شکر کرنے لگا ہے، جیسے ہی نماز پڑھتا ہے تو پیارے پیارے خیالات مکے مدینے میں گھوم جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں چلا جاتا ہے. جو پڑھتا ہے اس پر غور کرتا ہے تو اس کو اطمینان قلب ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اس کی عبادت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. کب؟ جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اس کو ملا ہے. اب کمی کے اوپر بار بار کہتے رہنا یہ کم ہے، یہ کم ہے، ایسے لوگوں سے لوگ بھی کتراتے ہیں. اصل میں عابد بھائی وہی بات ہے نا کہ چیزیں اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہیں. اگر آپ اب شکر ادا کریں گے تو نعمتیں بڑھیں گی، یہ شکر کا لازمہ ہے. اور اگر ناشکری کریں گے تو نعمتوں میں کمی ہوگی. جی یہ ناشکری کا لازمہ ہے، یہ ناشکری کے ساتھ آئے گا. جیسے نہیں نزلہ آتا ہے تو پھر آگے بخار آ رہا ہوتا ہے،
وہ ایک کڑی سے کڑی مل رہی ہوتی ہے. تو ناشکری کی کڑی جو ہے نا وہ نعمتوں کی کمی سے ملی ہوئی ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا, اس پر غور کرنا پڑے گا. اور جہاں یہ بات چل رہی تھی کہ رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں نہیں کرتے, کیسے کرنی چاہیے, مدنی چینل کے ناظرین, سمجھدار افراد ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو ہاتھ پھیلانے سے بچا بھی رہے ہوتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ ہر دفعہ مانگنے پر یا آپ کی ضرورت, کسی کی ضرورت کو محسوس کر کے فوراً اس کی مدد کر دی جائے, وہ کیسے اسٹیبل ہوگا, کیسے کھڑا ہوگا, اس کو خود اعتمادی اور مشکل حالات سے نکلنے کا کیسے اس کا دل مضبوط ہوگا ان کاموں کے لیے. تو خیر یہ ساری باتیں ہیں جو زندگی کے مسائل کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی والے تعلقات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, تعاون کرنے کی سعادت عطا فرمائے. کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہو رہا ہے اور بہت ہی پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. میرے حساب سے ہمارے رویوں میں برداشت کی بہت زیادہ کمی ہے. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کر لیا جائے تو بڑے بڑے جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے. یہ ناتفاقیاں یا گھریلو جو جھگڑے ہیں ان کی بہت بڑی وجہ عدم برداشت ہے. اور دوسرا, ہمارے ہاں جب سکھ سکون ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر خدا کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے تو پھر وہاں بھی ہم برداشت نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہماری زبانوں سے شکوے اور شکایت آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بہت پیاری بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی. ایسا بھی ہے کہ رشتے ٹوٹنے کی وجہ بن جاتا ہے یہ عدم برداشت کا نہ ہونا. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, برداشت کے بغیر تو ہم نہیں زندگی گزار سکتے. کسی کو برداشت تو کرنا پڑے گا نا. صحیح ہے. کہ جب ہم دوسروں کو برداشت نہیں کریں گے تو ہمیں بھی تو لوگ برداشت کر ہی رہے ہیں نا, یہ بھی تو دیکھیں. ہمیں برداشت کے بغیر جو ہے, جو شخص جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا وہ کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ اپنے گھر والوں کو تو برداشت کرنا پڑے گا نا. ابھی بات کر رہے تھے, مجھے یاد آ رہا تھا کہ جو بچوں کی والدہ ہوتی ہیں, کوئی چیز رہ جائے تو کہتے ہیں کبھی سکھ نہیں ملا تو تمہاری وجہ سے مجھے, تو یہ اب برداشت تو کرنا پڑے گا نا. اب جو ہے اسی طرح جو ہے بچے ہیں تو ان کی جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا. باس ہیں ہمارے, انہوں نے کوئی بات کر دی, برداشت کرنا پڑے گا. ماتحت ہے تو برداشت کرنا پڑے گا. بھئی جو ہے وہ ہم چاروں پانچوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے جو زیادہ گفتگو کر رہا ہے دوسروں کو برداشت تو کرنا پڑے گا نا. تو اس لیے جو ہے وہ برداشت کے بغیر تو زندگی نہیں گزر سکتی. صحیح. تو لہٰذا جو ہے وہ دل بڑا کرنا چاہیے, اور دوسروں کو برداشت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی لوگ برداشت کر لیں گے. ہمارے اندر جو کمیاں ہیں دوسرے بھی جو ہے وہ ہماری کمیوں کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ برداشت کریں گے. تو یہ بالکل واقعی یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نہیں برداشت کرتے. تو یہ برداشت کا مادہ جو ہے یہ کوشش کر کے ہی پیدا ہو سکتا ہے. جب علم ہوگا, ذہن ہوگا, اللہ پاک کی رضا پر نظر ہوگی اور دین اسلام کی معلومات ہوں گی, تو پھر برداشت کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا. صلہ رحمی کی بات آئی. صحیح. میں سوچ رہا تھا کہ بغیر برداشت کے اور بغیر قربانی کے رشتہ داری نہیں نبھائی جا سکتی. کہ یہ ہے ہی ایسا رشتہ, ایک تو صلہ رحمی کرنا واجب ہے. صحیح. نہیں کریں گے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے. اور یہ بغیر قربانی بغیر برداشت کے صلہ رحمی ہو ہی نہیں سکتی. تو لہٰذا جو ہے وہ جب شریعت پر عمل کرنا ہے, صلہ رحمی کرنی ہے اور لازمی ہے, کرنی ہے, تو پھر اپنے اندر جو ہے وہ برداشت کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور جو ہے وہ قربانی دینی ہے. انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, جیسے انہوں نے فضائل بتایا کہ رزق میں بھی اضافہ ہوگا, عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور ٹینشنیں بھی دور ہو جائیں گی. کیا بات ہے جی. جن کے بارے میں یہی سوچتے رہے کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے, اس سے کیسے جیتنا ہے, کیسے اس کو زیر کرنا ہے, اسی سے محبت کر لیں بھائی, اتنی ساری ٹینشنیں ختم. اللہ کریم خیر فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. ذاکر حسین ہند کے شہر نیمت سے. مرحبا, کیا بات ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتا اسی طرح جاری و ساری رہے. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے, اس ہمارے علم میں ذوق و شوق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ. مزید کال. محمد عمیر اتاری فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. 1500 ایپیسوڈ مکمل ہونے پہ آپ کے سلسلے کی برکت سے ظاہری و باطنی بیماریاں دور ہوئی ہیں.
माशाल्लाह आपके सिलसिले की वजह से ही अल्लाह ताला का करम और फजल है कि अल्लाह ताला ने हमारे घर में अमन और सुकून का माहौल पैदा किया। सुलेमान भाई नाथ खान इस्लामी भाइयों से इल्तिजा है कि नाथ तहबा जाने वालों मुझे छोड़कर न जाना, ये सुना दो। ठीक है जी, सूरत तैयबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। अल्लाह करीम हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमाए, हमारी भी ज़ाहिर व बातिन की मेरी भी इस्लाह फरमाए। मज़ीद कॉल लेते। आफ्ताब अहमद, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और आज का मौजू कि कमी किस चीज़ की है। माशाल्लाह, कमी किसी चीज़ की नहीं, बस कमी यही है कि अल्लाह पाक की इबादत और जिक्र और शुक्र नहीं करते हम। बस इसका कोई वजीफा बता दें, और जो गलत कलाम बोलते हैं जैसे गाली गलोच या गिबत वगैरह, इसका कोई वजीफा बता दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम रहमत फरमाए और करम करे। मर्द के लिए अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन वजीफ़ा 5 वक्त की नमाज जमात के साथ तकबीर उला के साथ मस्जिद में अदा करना है। इस वजीफ़े को अपना लें, फिर नमाज जो है वो बहुत सारे काम हमारे दुरुस्त करती चली जाती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज जो है ये बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। जो फहश कलामी वगैरह है इनसे रोकने के लिए भी ये बड़ी मुआविन होगी। आबिद भाई कुछ इरशाद फरमाना चाहें इस बारे में? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि नमाज सबसे बड़ा वजीफ़ा है मुसलमान का, और वजीफ़ा करे और नमाज ना पढ़े तो फिर क्या बात, किस काम की है? नहीं, ऐसा करना, ज़िंदगी गुजारना। या खबीरू का वजीफ़ा मिल सुन्नत ने लिखा है, चलते फिरते उठते बैठते हम भी पढ़ें, कॉलर जो कॉल की है वो भी पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला नेकियों भरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक मिलेगी। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, क्या बात है। अल्लाह बरकत दे, अमल की भी तौफीक दे। मज़ीद तैयब अत्तारी चनियोट से अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ये कलाम सुना दिया जाए। अल्लाह अल्लाह करिए ते तांगल बन दिए, कामिल मुर्शिद फड़िए ते तांगल बंदी। क्या बात है, मज़ीद कर लेते। कुरान पाक में इरशाद है, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब इसमें हमारे लिए क्या मदनी फूल हैं। और नाथ खान इस्लामी भाई से अर्ज है कि ये कलाम सुना दीजिए कि अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की। अकबर, अल्लाह अकबर, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जहाँ तक वो आयत करीमा की आपने बात की, तो ये यहाँ तो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बिल्कुल सरेंडर करता है। हम किसी नेमत को रब की नहीं झुठला सकते, हम उसके एहसानात से लम्हे भर के लिए बाहर नहीं निकल सकते, लम्हे भर के करोड़वें हिस्से के लिए बाहर नहीं निकल सकते। उसी की नेमतें हैं, उसी की रहमतें हैं। वो फरमाता है, वरहमती वसीअत कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर शय का इहाता किया हुआ है, हर शय को घेरा हुआ है। उसकी रहमतों से, उसकी नेमतों से बंदा कहाँ जा सकता है? अल्लाह तबारक व तआला से उसके फजल का सवाल करना चाहिए। हम अल्लाह तबारक व तआला से उसका फजल तलब करते हैं। मजीद कॉल लेते। फरमान अत्तारी खानेवाल शेर से बात कर रहा हूँ। नाथ खान इस्लामी भाई की खिदमत में अर्ज़ है, मुझे ये नात शरीफ सुना दीजिएगा। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, माह इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। क्या बात है जी, माशाअल्लाह। मजीद कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद महबूब हिंद गुजरात से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते अपनी बहारें लुटा रहा है। और माशाअल्लाह हमारे खालिद अमीर साहब की आमद मरहबा, और हमारे अदनान चिश्ती की आमद मरहबा, और हमारे हाजी शाहिद की आमद मरहबा, और हमारे वक़ार भाई नात ख्वां की आमद मरहबा। और मेरी नात ख्वां से ये फरमाइश है कि ये कलाम सुना दीजिए, फिर के गली गली तबा ठोकरे सबकी खाए क्यों। सुभान अल्लाह जी, आपकी कॉल की आमद भी मरहबा, माशाअल्लाह। अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए आपको। दिलजोई का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी वकार भाई, ज़रा तवज्जो से ये मैसेज सुनिए। इस मैसेज में लिखा है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, नाम में कसदन नहीं पड़ता। आगे लिखा है, मेरी खुले आँख सल्ले अला कहते कहते मैं गुजारिश है कि नात खां भाई से गुजारिश है कि मेरी ये नात हर हाल में पढ़ दे। अल्लाह या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कौलना। तो ये आपने हर हाल में पढ़ दी है जी। अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए। हर हाल में मोहब्बत करने वालों का शुक्रिया।
सलाम आप वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मौजू बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है जी, मुझे चल मदीने चलते हैं ये वाली नात सुना दें। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। नारवाल से मैसेज है, मुश्ताक भाई की आवाज़ में कलाम सुनना है। और अच्छा जी, मुनव्वर मेरी आँखों को, इस कलाम की भी फरमाइश है। और जी आगे बढ़ते हैं। और मैं भी मदीने जाऊंगा आज नहीं तो कल सही, इस कलाम की भी फरमाइश है जी। क्या बात है। अच्छा, सलमान भाई से गुजारिश है कि ये कलाम सुना दे। ए शफ़ी उमम लिल्लाह कर दो करम। सुभान अल्लाह जी। शुएब भाई हैं सिला वाली से, और इनका कहना यह है कि ये कलाम सुना दें, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। माशाअल्लाह जी, आपके मैसेजेस भी शामिल हुए और आपकी कॉल्स भी शामिल हुई। अभी एक मदनी गुलदस्ता शामिल करते हैं मुफ्ती कासिम साहब का, और देखते हैं कि मुफ्ती कासिम साहब हमें किस मौजू पर क्या मदनी फूल अता फरमा रहे हैं। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हम अल्लाह ताला से वादा करते हैं कि मौला इस मुश्किल से निकाल दे तो फिर मैं ये काम करूँगा। मेरे पास इस वक्त मैं मुश्किल में हूँ, अगर मुझे माल अता फरमा दे तो मैं तेरी राह में इतना सदका करूँगा। या बीमार होता है तो बीमारी में दुआ मांगता है कि या अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे, आइंदा मैं नमाज़ें पढ़ूंगा, मैं सारे काम करूँगा। जैसे आजकल किसी को कोरोना हो जाए तो क्या क्या वादे करता है वो सारे वादे कर रहा होता है कि या अल्लाह अब तो मैं बिल्कुल बंदा ही बन के रहूँगा, सारे वादे करता है। लेकिन जब अल्लाह ताला उस बंदे को उसकी मतलूबा शय दे देता है तो अब वो वादे को ऐसे भूल जाता है कि जैसे कभी किया ही नहीं था। अल्लाह ताला इसके बारे में कुरान पाक में फरमाता है, इरशाद फरमाया, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फदलिही लनसद्दक़न्ना वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन। फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि अगर अल्लाह हमें बहुत सा माल दे देना तो हम इतना सदका करेंगे और इतने नेक बन जाएंगे। लनसद्दक़न्ना, बड़ा सदका करेंगे, वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन, और नेक बन जाएंगे हम। नमाजें, रोजे, तहारत, खैरात, ज़कात, तिलावत, जिक्र, अज़कार, खौफ खुदा, माँ बाप की खिदमत, पड़ोसियों से अच्छा सलूक, सारे नेक काम करेंगे। लेकिन फरमाया कि फिर क्या हुआ, फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बखिलू बिही वतवल्लव वहुम मुअरिदून। जब खुदा ने माल दे दिया तो फरमाया कि फिर उन्होंने बुखल करना शुरू कर दिया, कंजूसी करना शुरू कर दी, मुंह फेर लिया। जो खुदा से वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, तो नतीजा क्या हुआ, फरमाया फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, तो अल्लाह ने ऐसों के दिलों में मुनाफ़क़त पैदा कर दी। जो खुदा से वादा करे और पूरा ना करे, खुदा से वादा करे और पूरा ना करे, तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐसों के दिलों में मुनाफ़क़त पैदा कर दी। और हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग बड़ी कसरत से इस तरह के वादे, मन्नतें, मुरादें सारी करते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। और फिर हमारे मुआशरे के अंदर हमें नजर आता है ज़ाहिर व बातिन का तज़ाद है, खलवत व जलवत का तज़ाद है, कौल व फ़ेल का तज़ाद है, अमल का तज़ाद है, इधर कुछ वहाँ कुछ। ये जो मुनाफ़क़त के आसार होते हैं उसके पीछे इस तरह की चीज़ें होती कि खुदा से वादे करके पूरे नहीं किए हो, और खुदा से वादा करके पूरा करने वाले जो हैं अल्लाह ताला उनकी शान भी कुरान में बयान फरमाता है। सहाबा किराम में बहुत से ऐसे थे कि जिन्होंने वादे किए, खुदा से वादे किए और पूरे किए। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर उनकी शान बयान फरमाई। फरमाया मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने खुदा से किए हुए वादों को सच्चा कर दिखाया। फरमाया कोई तो वो है जो वादा पूरा कर चुका, और कोई वो है जो अभी इंतजार कर रहा है कि जब वक्त आएगा तो खुदा से किए हुए वादे को पूरा करूंगा। और सहाबा किराम के वादे पता किस तरह के थे, सुभान अल्लाह। एक जंग के मौके पे एक सहाबी थे, ग़ज़वा बदर के अंदर वो शिरकत ना कर सके, इसी वजह से ग़ज़वा बदर में शिरकत ना कर सके। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई दोबारा ऐसा मौका आया कि काफिरों ने मुसलमानों पे हमला किया और सरकार इस्लाम के मुकाबले में आए, तो खुदा देखेगा कि मैं कैसे उसकी राह के अंदर अपने आप को पेश करता हूं। इन्होंने वादा किया। अब हुआ ये ग़ज़वा उहुद आ गया।
ग़ज़वा उहुद के अंदर वो जंग में शरीक हुए और राह खुदा में ऐसे लड़े ऐसे लड़े ऐसे लड़े, शहीद हो गए। शहीद होने के बाद जब लाशों को तलाश करना शुरू किया गया तो वो सहाबी मिले ही ना कि वो किधर गए। और कैसे मिले? उनकी हमशीरा ने जब लाशों को चेक किया तो अपने उस भाई को सिर्फ ये उंगलियों के पोरों से पहचाना, क्योंकि बदन का हर जुज जख्मों से चूर चूर हो चुका था। काफिरों ने शहीद करके नाक काट दिया था, कान काट दिए थे, चेहरा बिगाड़ दिया था, बदन के आज़ा काट दिए थे। 72 या 82 तलवारों और नेज़ों के जख्म उनके बदन पर मौजूद थे, पूरा बदन जख्मों से लहूलुहान कि कोई सहाबी पहचान न सका। उनकी हमशीरा ने उंगलियों के पोरों से पहचाना कि ये मेरा भाई। ये थे जिन्होंने खुदा से वादा किया था कि अगला मौका आएगा तो फिर इंशाअल्लाह हम खुदा की राह में अपने आप को पेश करेंगे, और ये पूरा कर दिखाया। तो रब ने उनकी शान बयान फरमाई कि कोई वो है कि जो अपनी मन्नत को पूरा कर चुका, अपने कहने को पूरा कर चुका, और कोई वो है जो अभी इंतजार कर रहा है कि कब मौका आएगा और खुदा की राह के अंदर अपनी जान कुर्बान करेंगे। अल्लाह, कैसे कैसे बंदे अल्लाह तबारक व तआला के गुजरे हैं, वो कैसे टूट कर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। ये वो बंदे थे कि इन्होंने इस बात को पा लिया था, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, और जिसके ज़रिए से ये सौदा हुआ था ये उसके कदमों में ही तो बैठे रहते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन से उनकी जानों उनके मालों को ख़रीद लिया है इस बदले में कि उनके लिए जन्नत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने फजल से, अपने एहसान से अपनी जन्नत में जगह अता फरमाए। वाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी फरमाइशें शामिल हुई थी, अब आइए उनको थोड़ा सा पूरा करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। वकार भाई की जानिब है, अब वकार भाई पे कश्ती है। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, क़ालना इन्ननी फी बहरिहिम मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना इश्कालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। घटाएं गम की छाई दिल परेशान, या रसूल अल्लाह घटाएं गम की छाई दिल परेशान, या रसूल अल्लाह तुम्हीं हो मुझ दुखी के दुख का दरमा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरिहिम मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना इश्कालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। सफीने के परखचे उड़ चुके हैं जोर तूफान से, सफीने के परखचे उड़ चुके हैं जोर तूफान से, संभालो मैं भी डूबा मेरी जान, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरिहिम मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना इश्कालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना।
پھر کے گلی گلی تبا، پھر کے گلی گلی تبا، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، ہاں سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، پھر کے گلی گلی دبا، ٹھوکر سب کے کھائیں کیوں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں ارے نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو، شاہدی کا ستانہ، سوئے طیبہ جان
حسرتوں کا محور وہ سہارا مجھ کو دے گے جو ہے خاص رب کے دل پر مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو شاہدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. اللہ 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 کریم جل وعلا ہم سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے روزے کی بار بار با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے. واہ واہ. مدرسہ چینل کے ناظرین ایک اینیمیٹڈ اسٹوری شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ٹاپک پر گفتگو ہوگی. ڈھیچو ڈھیچو روتا ہے گھڑا گھڑا ہی ہوتا ہے ڈھیچو ڈھیچو روتا ہے گھڑا گھڑا ہی ہوتا ہے گدھے کے مالک نے پالی بلی اقبالوں والی گھڑا گھڑا ہی ہوتا ہے گدھے کے مالک نے پالی بلی اقبالوں والی ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا گود میں اس کو سلاتا تھا بلی ساتھ میں چلتی تھی جہاں جہاں وہ جاتا تھا گدھا اکیلا ایوری ڈے بوجھ اٹھاتا مالک کے پھر بھی رات میں بیچارہ بیچارہ غم کا مارا گھر کے باہر کھوٹے سے بند کر کھاتا تھا چارہ گدھے نے ایک دن یہ سوچا آخر میری کیا ہے خطا بلی سب کو بھاتی ہے سوتی ہے اور کھاتی ہے سارا کام میں کرتا ہوں وہ تو بس اتراتی ہے گدھے نے بدلی اپنی چال بلی جیسا کیا کمال گھر کے اندر بڑھ گیا مالک پہ وہ چڑھ گیا سوچا مالک خوش ہوگا لیکن وہ تو ڈر گیا مالک کو غصہ آیا وہ غصے میں چلایا مجھے بچاؤ اس آفت سے جان چھڑاؤ مجھے بچاؤ اس آفت سے جان چھڑاؤ پاگل ہو گیا ہے یہ گدھا اس کو گھر سے دور بھگاؤ گدھا وہاں سے بھاگ گیا روتے ہوئے یہ کہنے لگا حسد جلن کی ملی سزا میں پہلے ہی اچھا تھا پیارے بچوں یاد رکھو کسی کو دیکھ کے نہیں جلو اس کہانی سے سبق ملا کہ حسد کرنا یعنی کسی سے جیلس ہونا بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ اس میں ہم کسی کو ملنے والی نعمت پر غم و غصے میں آ جاتے ہیں اور دوسروں کو ملنے والی نعمت کے چھین جانے یا ختم ہو جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ اتنی بری سوچ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب کو اس موذی مرض سے بچائے, بڑا موذی مرض. اللہ کریم محفوظ فرمائے. اینیمیٹڈ اسٹوری بچوں کے لیے بالخصوص تھی, لیکن ایک بہت پیارا سا لیسن, بہت پیارا سا ایک سبق اس میں موجود ہے جو بچوں بڑوں سب کے لیے مفید ہے, کہ یہ وہ چیزیں ہیں حسد, جلن, اللہ اکبر, جو انسان کے اپنے ہی سینے کو خراب کر رہی ہوتی ہے. اللہ کریم اس سے محفوظ فرمائے ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو, سارے خاندان کو, سب کی حفاظت فرمائے. رکن شورا کی جانب بڑھیں گے اور سوال تھوڑا سا اس کے قریب قریب ہے, باطنی بیماریوں میں سے ہی ہے, کہ ہمارا ٹاپک حضور یہ چل رہا ہے کہ کمی کس چیز کی ہے, لیکن بعض لوگوں کو دوسروں کی چیزیں دیکھ کر تو حسد ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اپنے آپ کو ایسا کامل سمجھے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی کی نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے افراد کو کیا کہیں گے؟ جی, اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا, اور بلکہ بہت ہی سمجھنا, یہ عجب کہلاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنی جو بھی اس کا عمل ہوتا ہے اس کو سمجھنا یہ بالکل کامل ہے, اور جو میں کرتا ہوں یہ بہت اچھا کرتا ہوں, اور جہاں میری تو بہت زیادہ اہمیت ہے اس ادارے کے اندر, اس محلے کے اندر, اور اس تحریک کے اندر, مجھے کہنے دیجئے, اور اپنے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ ہم اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو کچھ پھر بعد میں اسٹیٹس لگاتے ہیں میں اہم تھا, یہ وہم تھا. سبحان اللہ. تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یعنی کوئی کمی نہیں مجھ میں, غور کیجئے گا, کہ یعنی کوئی کمی نہیں مجھ میں, یعنی مجھ میں کمی اسی کی ہے, کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی تو ہوتی ہی ہے, تو ہمیں اپنی جو ہے وہ جو کمی ہے اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. تو اس لیے یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ جناب میں بہت اہم ہوں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم نہیں تھے تو کیا کمی تھی یہاں, کیا بات, ہم نہیں تھے تو کیا کمی تھی یہاں, ہم نہ ہوں گے تو کیا کمی ہوگی. تو لہٰذا جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لینا, اور میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, یا اگر ہمیں کہیں اہمیت نہیں دی جاتی تو ہم یہ شکوہ کریں کہ ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ خاص طور پر رشتہ داروں میں ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ہمیں تو کوئی دعوت ہی نہیں دیتا, ہمیں تو یہ نہیں ہوتا. جیسے ابھی آپ نے وہ سٹوری دیکھی کہ جو ہے وہ گدھا کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی وہ ویلیو ہی نہیں جو بلی کی ہے. سب گدھا کہتا ہے کہ میری کوئی ویلیو نہیں. اللہ اکبر. تو یہ سوچ پھر انسانوں کی نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر, بہت پیاری. اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اہم سمجھنے لگ جانا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو دکھ پہنچتا ہے. یعنی کہیں جہاں پر جو ہے وہ آپ کو اہمیت نہیں دی جاتی, تو کہیں تو ریئلی اہمیت نہیں دی جاتی, اور کہیں ویسے ہی بعض اوقات صرف نظر ہو جاتا ہے. جب اتنے سارے لوگ ہوں اور مجھ سے کسی نے جو ہے وہ صحیح طور پر ملاقات نہیں کی, اور میں اپنے دل میں یہ بٹھا لوں, اپنی زندگی کا روک بنا لوں کہ جناب مجھے تو اہمیت نہیں دی جاتی, مجھ پر تو توجہ نہیں کی جاتی. تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ پورے دن میں کبھی نہ کبھی ایسا خیال کہیں نہ کہیں تو ہمیں آتا ہی ہوگا نا کہ جناب ہمیں اہمیت نہیں دی جاتی. تو یہ خیال بہت زیادہ اپنے دل کے اندر رکھنا یہ درست نہیں ہے. اگر کبھی آ جائے تو اس کو نکال دینا چاہیے, اور جو ہے وہ دوسرے کام میں لگ جانا چاہیے. تو یہ بھی ایک بات ہے, اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. بالکل جی, یہ بات پیش نظر رہے گی. تو جس طرح پہلے بھی میں نے چند باتوں کے ساتھ یہ عرض کیا کہ دل سکون میں رہے گا. بھائی دل کو سکون میں رکھنا نا, یہ ایک ایسا ضروری کام ہے کہ اگر یہ بے سکون ہونا. میں پچھلے دنوں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, اس میں ایک جملہ بڑا پاورفل لگا مجھے, وہ کھینچ لیے سمجھے اس جملے نے. ایسا ہوتا ہے کچھ پڑھتے ہیں آپ تو وہ ذہن پہ ہی نقش ہو جاتا ہے. اس میں لکھا تھا کہ انسان باہر کی دنیا میں سکون تب تلاش کرتا ہے جب اس کو اندر سے ویرانی گھیر لے. اس کا اندر ہی ویران ہو چکا, اب کچھ نہیں ہے, اپنے آپ کو جلا لیا ہے اس نے. اب وہ باہر ہی سکون دیکھے گا, کوئی عارضی سہارے لے گا. اچھا بھائی کوئی 3-4 گھنٹے اچھے گزارنے, کوئی اچھی مووی ہاتھ لگ جائے, کوئی اچھا یہ مل جائے, کوئی ایسا دوست مل جائے, کوئی شراب کے 2-4 گھونٹ لگ جائے تو ساری چیزیں میں بھول جاؤں, اور کوئی اس طرح کے لوگوں میں چلا جاؤں, تو اس شہر کو دور چھوڑ کر کسی اور شہر میں چلا جاؤں. بہت ساری باتیں, لوگوں کے اپنے اپنے الفاظ ہیں اور اپنے اپنے ان کے خیالات ہیں. بہت سی باتیں ہمارے سامنے بھی آ رہی ہوتی ہیں, لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے, کیا حل یہ ہے میں اپنے آپ کا محاسبہ کیے بغیر, اپنے اندر جھانکے بغیر, عدنان بھائی, اگر یہ چاہوں کہ اس دنیا میں میرا جناب گزارا نہیں ہے,
میں نے کہیں اور جانا ہے، اپنی الگ بستی بسانی ہے، میں ایسا کر لوں تو میں سکون میں آ جاؤں گا، کیا ایسا پاسبل ہے؟ مریخ پہ جا کر رہنے سے تو رہا بندہ، اسی دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں اگر اس پر جو ہے وہ راضی رہنے کا ذہن بنا لے تو انشاءاللہ الرحمن سکون ہو جائے گا. اور یوں کہہ لیں کہ جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو ہے اسے اس کا احساس کرے، محسوس کرے اسے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا، تو وہ چیزیں جنہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے ان کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. جب ہم اپنے آپ پر صرف اپنے آپ پر ہی غور کریں، بلکہ وہ بہت ساری نعمتیں کہ جو بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی بدلے کے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما رہا ہے ہمیں اور مسلسل عطا فرما رہا ہے. اب دیکھیں سب کچھ چھوڑ دیجئے، صرف سانس لینے کی جو نعمت ہے، کچھ خرچ نہیں ہو رہا بندے کا، نہ آپ نے کچھ ایکسٹرا دینا ہے نہ اور کچھ ہے، لیکن ہماری زندگی، ہماری حیات جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے کیسے اسباب پیدا فرمائے ہیں کہ قدرتی طور پر خود بخود ایسے اسباب موجود ہیں کہ جو ہمارے سانس لینے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ جنہیں یہ سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، مصنوعی سانس انہیں لگائی جاتی ہے، تو ان کی حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے؟ روپے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، سکون بھی، بیماری بھی آ گئی ہے، سکون بھی چلا گیا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی تکلیف کے ساتھ بندہ جو ہے وہ بعض اوقات سانس لے رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر ایمان کی نعمت کیا کم ہے کہ بندہ اس کو بالکل ہی معاذ اللہ جو ہے وہ اس کی طرف کوئی ذہن ہی نہ ہو، ورنہ دنیاوی دولت، دھن، یہ چیزیں یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی عطا فرمائی ہے اور جن کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. خالد بھائی ساری دنیا کی دولت، ایک لمحے کے لیے بندہ غور کرے، کوئی بھی ہو جو صاحب ایمان ہے نا، واقعی جو ایمان والا ہے، اگر اسے ساری دنیا بھی دے دی جائے نا اور یہ کہا جائے کہ جی اس کے بدلے میں ایمان بیچ دو، کوئی گرا پڑا مسلمان بھی جو ہے نا وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جو عمل کے اعتبار سے جو ہے کمزور ہو. بلکہ ہر بندہ اپنے ایمان کو انمول سمجھتا ہے. جب اتنی بڑی دولت آپ کے پاس ہے، اس پر شکر ادا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ کا. جو نہیں ہے وہ بعض اوقات بہت کم ہوتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ کمی ہے، کمی ہے، کمی ہے کہہ کر ہم اس چیز کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ شاید زمانے بھر میں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو ریئلائز کریں، کیا بات، اس پر غور کریں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا. تو انشاءاللہ الرحمن سکون بھی ملے گا زندگی کے اندر بھی، اور جو نہیں ہے ان کی کمی بھی اللہ تبارک تعالیٰ شکر ادا کریں گے اللہ پاک عطا کر دے گا. سبحان اللہ. مسلمان کو کوئی کمی نہیں ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت. ذرا تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوچے تو، میں رب تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا مسلمان، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، جس کے پاس اللہ کی ذات ہو، اس کے حبیب کی ذات ہو، قرآن کریم اس کے ہاتھ میں ہو، اس کو کمی کس چیز کی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو اس کے پاس صراط مستقیم ہے، وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے. مسلمان تکلیف پہنچے تب بھی کمی نہیں ہے، تکلیف نہ پہنچے تب بھی کمی نہیں ہے. تکلیف پہنچے صبر کرے، کمی نہیں ہے، ثواب ملے گا. اور اگر تکلیف نہیں پہنچی شکر کرے گا، مزید ملے گا. تو یہ مسلمان تو فائدہ ہی فائدے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ثابت الاعضاء کامل الاعضاء بنایا ہے، اور جن اشیاء کے ساتھ ہم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں نا، ان اشیاء کے ساتھ ہمیں اسباب بھی ڈھونڈنے ہیں، ان طاقتوں کو استعمال بھی کرنا ہے ہماری زندگی کے گزارے کے لیے. یہ کامل چیزیں ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حالات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. اب تک ہم سے جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرمائے، اور مل جل کر دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.